بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کو اس واقعے کا نام ہے انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ہارون رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے۔ اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا، اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر پیدا کیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون رشید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ زبیدہ نے کہا، ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء کرام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت نہ کر سکی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بتلاؤ اے علماء کرام، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء کرام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں گنا زیادہ خوبصورت ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے خوبصورت ہے تو دلیل و ثبوت درکار ہے، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج رات تک ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن مولویوں نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب جو مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، تشریف لائے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ اگر اس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا زبیدہ کو تو طلاق ہی ہوگی۔ بہلول نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے کہ آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ بس بسم اللہ کر کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کر دی اور سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینی وہذا البلد الامین، قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا، قد خلقنا الانسان فی احسن
تکوین۔ بہلول نے پھر پڑھا، پیچھے سے پھر کسی نے لقمہ دیا۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کو بہلول نے 3 بار دہرایا اور جب 3 بار گواہی ہو گئی تو بہلول نے نماز مکمل کرنے کے بعد علماء کرام سے کہا کہ لو یہ فیصلہ ہو گیا۔ بہلول نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد فرمایا کہ اب کس بات کا جھگڑا ہے، جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کے لیے فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کرام کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل، حسین و جمیل صرف انسان کو بنایا ہے۔ چنانچہ علماء کرام یہ فیصلہ لے کر ہارون رشید کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے بنسبت چاند کے، تو اس نے کہا کہ دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ ان کے آگے دلیل پیش کی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہاری رہنمائی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک علی کا دیوانہ ہے جسے بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔